Assalamu alaikum. Today is our editorial from Dawn newspaper, and it was published on 25th April 2020. As you can see, the title of this editorial, Financing Risk. So we are going to read this whole editorial and then discuss it in our own national language, Urdu. It is a sign of how the world has been turned upside down when a credit risk monitoring service like Modi's first notes that Pakistan's fiscal deficit is set to rise to almost 10% of GDP by the end of this fiscal year, but due to substantial external support that is coming, the financing risk associated with the state has actually decreased. In a statement released on Thursday, Modi said that substantial financial support from official sector creditors reduces Pakistan's financing risk and added that the debt to GDP ratio will climb to 87% by June, up from 83% last year. The IMF has forecast that Pakistan's debt to GDP will climb to 90% by contrast. Either way, it is important to note that debt will be rising sharply in the immediate term, as will the fiscal deficit, while external support will cushion an adverse impact this might have on the country's financial, especially where reserves are concerned. It is important to be careful when taking stock of this situation because it is easy to see and it cause for celebration. External support is indeed valuable in providing the country with a much needed cushion to free up resources from the intensify COVID-19 fight that lies ahead. But there are echoes of previous time that are advising caution as well. Pakistan has repeatedly been through cycles where external support, particularly of the sort that raises the overall debt levels of the country, has furnished fiscal space, and the situation encouraged a certain profligacy and carelessness in how the borrowed resources were handled. It also sparked a tendency among those in power to think that it was their superior management acumen that had opened up this fiscal space. We now run the risk of falling prey to both tendencies one more time. The government is surrounded by vested interest at the moment, demanding tax breaks as well as special incentives to help them weather the lockdowns. Many of the same vested interests are promising that they will not lay off workers during the period their operations are shut, though reports are coming in that this commitment is being breached in many cases. The temptation at a time like this to use all the additional space that is opening up to throw goodies to the billionaires in the name of the reviving growth, bringing in foreign exchange, or promoting employment will be powerful, but it is critical that this temptation be resisted. All the resources of the state must be focused first and foremost on two priorities: helping the poor directly through enhanced social protection programs and ramping up the health sector to meet the challenge. Pakistan's history testifies clearly that in times such as these, vested interests easily hijack the national agenda. That story must not be allowed to repeat itself. अच्छा, अब इसमें एडिटोरियल में उन्होंने डिस्कस किया फाइनेंसिंग रिस्क को, जो कि हमें फाइनेंशियल रिस्क एक हमारे सामने था, चूँकि IMF से हमने कर्जा लिया हुआ है तो उसको रिटर्न भी करना है, तो उस लिहाज से कुछ G20 कंट्रीज़ ने तो हमारे लिए बेहतर किया कि हमारी टाइम को एक्सटेंड कर दिया। लेकिन इसमें मोदी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान की जो GDP है वो, यानी कि जो पाकिस्तान एक फाइनेंसिंग रिस्क सिचुएशन में मौजूद है, और उन्होंने
یہ کہا تھا کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 10% آف GDP انکریز کر جائے گا اس فسکل ایئر میں پاکستان کا. لیکن اس کے بعد پھر چونکہ فائنینشیل ہیلپ ہوئی ہے اور اس میں تو پھر انہوں نے اپنا تھوڑا سا بیان چینج کر دیا اور یہ کہ آن تھرسڈے مودی said that substantial financial support from official sector creditors reduce Pakistan's financing risk. کہ جو وہاں سے سبسٹینشیل فائنینشیل سپورٹ ملی ہے پاکستان کو اس سے فائنینسنگ رسک جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہی ہے کہ IMF نے بھی فورکاسٹ کیا ہے یہاں پہ ہے کہ فورکاسٹ دیٹ پاکستان's debt to GDP will climb to 90% by contrast. کہ جو پاکستان کا ڈیپٹ ہے برعکس GDP کے وہ 90% انکریز کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. گورنمنٹ کو اگر تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو لائٹ نہ لیا جائے. اگر اس میں تھوڑی بہت سپیس دی گئی ہے تو اس کو سیریسلی لے کے کچھ اس طرح سے ایکشن لیا جائے جو کہ پاسبل ہو ہمارے لیے آنے والے وقت میں پرابلم نہ ہو. اب اس میں ہم کچھ انہوں نے بس یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور اس میں یہاں سے انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آل دا ریسورسز آف دا اسٹیٹ مسٹ بی فوکسڈ فرسٹ اینڈ فارموسٹ آن 2 priorities. کہ کسی بھی اسٹیٹ کو اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے وقت 2 priorities رکھنی چاہیے. پہلی یہ ہے کہ پور جو ہیں ان کو پور پیپل جو ہیں ان کو ڈائریکٹلی ہیلپ آؤٹ کیا جائے اور سوشل پروٹیکشن پروگرام وہاں پہ انہینس کیا جائے پورس کے لیے خاص طور پر. دوسرا کیا کرنا ہے, ہیلتھ سیکٹر کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ اس چیلنج کو فیس کرنے میں کارآمد ثابت ہو سکے. تو باقی یہی ہے, ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان کے پاس اگر ٹائم ہے اب تو اس میں GDP اور اپنا جو فسکل رسک ہے اس کو ریڈیوس کر سکے اور GDP کو انکریز کر سکے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.